لیجنڈ جب پیدا ہوتے ہیں تو دنیا کو ان کی خبر نہیں ہوتی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے دنیا تب بھی اسے پہچاننے سے انکار کرتی ہے، مگر پھر ایک دن انہیں پتہ چلتا ہے کہ جس کو وہ ایک معمولی انسان سے زیادہ فوقیت نہیں دیتے تھے، وہ اپنے علم میں، اپنے فن میں دنیا سے بہت آگے ہے، اتنا آگے ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے صفحات سے 5 ایسے لیجنڈز کو شامل کر رہے ہیں جنہیں دنیا نے ان کے علم و ہنر کے کھل کر سامنے آنے سے پہلے بہت معمولی انسان سمجھا، مگر جب وہ میدان میں آئے تو دنیا کو اپنی سمجھ پر شرمندہ ہونا پڑا۔ امام بخاری۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل المشہور امام بخاری شہر بخارا میں پیدا ہوئے اور بچپن میں شدید بیمار ہونے کی وجہ سے 12 سال کی عمر میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے۔ بینائی سے محروم یہ بچہ گلیوں اور بازاروں میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا اور لوگ اسے دیکھ کر اس کی ماں کو طعنہ دیتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بھی بوجھ ہی بنے گا۔ لوگوں کے طعنوں اور بچے کی بینائی سے محرومی دیکھ کر ماں ہر وقت اس کے لیے رب کائنات سے دعا مانگتی، اور پھر ایک دن الرحمن نے ماں کی سسکیوں بھری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ بخشا اور ابو عبداللہ کو نہ صرف اس کی بینائی لٹا دی بلکہ علم کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا۔ پھر گلیوں اور بازاروں میں ٹھوکریں کھانے والا یہ بچہ جسے دنیا پہچان نہیں سکی تھی، امام بخاری بنا، جس کی علم کی بینائی سے دنیا کے ہر عالم نے روشنی حاصل کی۔ البرٹ آئنسٹائن۔ علم طبیعیات کا سب سے بڑا ماہر البرٹ آئنسٹائن جرمنی کے ایک شہر اولم میں 1879 میں قوت گواہی کے بغیر پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ سمیت سارا گاؤں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچہ بول نہیں سکتا۔ البرٹ کے گاؤں میں دوسرے بچے اسے چھیڑا کرتے اور وہ بولنے کی طاقت سے محروم شاید صبر کے گھونٹ پیتا اور خاموشی سے اپنی ماں کی آغوش میں جا کر چھپ جاتا۔ البرٹ کے ماں باپ پریشان تھے کہ یہ بچہ تو دنیا پر بوجھ بن جائے گا اور زندہ رہنے کے لیے شاید اسے بھیک مانگنی پڑے، مگر تقدیر اسے کچھ اور بنانا چاہتی تھی۔ پھر البرٹ 4 سال کا ہوا اور خالق نے اس بچے کو زبان عطا کی اور اس کے دماغ پر پڑے ہوئے پردے ہٹا دیے۔ تب دنیا کو پتہ چلا کہ وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ خالق کائنات نے اسے اپنے راز فاش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئنسٹائن نے علم طبیعیات میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پیش کر کے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ 1921 میں علم طبیعیات میں اسے نوبل ایوارڈ سے نوازا گیا اور پھر آئنسٹائن نے کائنات کا ایک ایسا راز فاش کیا جسے جان کر بہت سے مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے اور خاکی ہونے پر بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے خاموش ہو گئے، کیونکہ آئنسٹائن نے اس راز سے صرف E=mc2 لکھ کر پردہ اٹھا دیا، جس کا مطلب تھا ہر مادی چیز کو اگر روشنی کی رفتار دے دی جائے تو وہ نور یعنی لائٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابراہم لنکن۔ ابراہم لنکن امریکہ کے 16ویں صدر تھے جنہوں نے امریکن سول وار میں امریکی قوم کی رہنمائی کی اور امریکنز کو ایک ایسی قوم بننے میں مدد کی جس کے بعد آج امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ لیکن ایک وقت تھا جب ان کی قداور شخصیت سے کوئی بھی آشنا نہیں تھا۔ ابراہم لنکن جو منگیتر کی موت کے بعد اپنے بزنس میں بری طرح ناکام ہو چکے تھے، 8 دفعہ الیکشن بھی ہار چکے تھے اور اتنی ناکامیوں کے بعد برین ہیمریج کا شکار ہوئے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا وقت پورا ہو گیا اور یہ تو ایک ناکام شخص تھا جس سے سنبھلا بھی نہیں گیا، مگر تقدیر جانتی تھی کہ وہ ناکام نہیں ہے اور اس نے ابھی بڑے کام کرنے ہیں۔ مگر ابراہم لنکن نے اپنی بے پناہ محنت، لگن اور حوصلے سے مسلسل کوششیں جاری رکھیں اور کرسی صدارت پر بیٹھ کر امریکہ جیسی قوم کو دنیا کی طاقتور ترین قوم بننے کے لیے رہنمائی کی۔ آج امریکہ میں جگہ جگہ ابراہم لنکن کے قداور مجسمے نصب ہیں اور لوگ انہیں سلام کرتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن۔ فروری 1947 میں پیدا ہونے والے عظیم سائنسدان تھامس ایڈیسن کا بچپن تلخ یادوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ تعلیم میں دل نہیں لگتا تھا اور اسکول کا کام کرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ کلاس میں سب سے پیچھے رہنے والے اس بچے کو استاد کلاس کا نالائق ترین بچہ سمجھتے تھے اور پھر ان کی کن ذہنی سے تنگ آ کر ایک دن استاد نے اسکول سے نکال دیا اور ان کی ماں سے کہا کہ انہیں کسی کام دھندے پر لگا دو تاکہ یہ تمہارے کاندھوں پر بوجھ نہ بنے، کیونکہ یہ پڑھائی کے قابل نہیں ہے۔
الیکٹرک بلب کا یہ موجد جسے استاد پہچان نہ سکے ساری دنیا کو اجالے سے بھر گیا، اور صرف الیکٹرک بلب ہی نہیں بلکہ 1000 سے زائد ایجادات کا صحرا تھامس کے سر ہے، جو جدید سائنس کے بانی مانے جاتے ہیں۔ استاد نصرت فتح علی خان۔ استاد نصرت فتح علی خان کے نام اور ان کے کام سے شاید ہی کوئی ناآشنا ہو، مگر بچپن میں آپ کو پہچاننے میں آپ کے والد فتح علی خان صاحب سے ہی غلطی ہو گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس بچے کی آواز ایسی ہے کہ گا نہیں سکتا، لہٰذا آپ کو گانے کی تربیت نہیں دی گئی۔ مگر والد کی وفات کے بعد آپ کے تایا نے آپ کی پرورش کا ذمہ اپنے سر لیا، اور جب آپ کے سر پر گھر کے سربراہ کی دستار رکھی گئی تو اپنے والد کی قبر پر جا کر خوب روئے، اور پھر محنت کا ایک سلسلہ شروع کیا کہ ساری رات ریاض کرتے اور اندھیرے کمرے میں بیٹھے خبر ہی نہ ہوتی کہ سورج کب سے نکل چکا ہے۔ آپ کے تایا کے سوا لوگ سمجھتے تھے کہ آپ بڑے قوال نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کی آواز میں وہ گہرائی نہیں ہے جو قوال کی آواز میں ہونی چاہیے۔ مگر خان صاحب کی محنت نے لوگوں کو ان کی رائے پر شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا، اور آپ نہ صرف پچھلی صدی کے سب سے بڑے قوال بنے بلکہ دنیا میوزک میں اپنا ایسا نام پیدا کیا جس کے سامنے باقی سارے میوزیشین اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ آپ کے جتنے بھی شاگرد ہیں دنیا میوزک میں ان کا ایک علیحدہ مقام ہے، اور آپ کے بھتیجے اور شاگرد جنہیں دنیا استاد راحت فتح علی خان کے نام سے جانتی ہے، انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان کے فن پر اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک میوزک ہال آپ کے نام کیا، اور لوگ جانتے ہیں کہ استاد راحت فتح علی خان کے اندر کون گاتا ہے۔